کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ وہ کشتی چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا الیاس قادری صاحب اپنے فالورز کے لیے دن رات محنت کر کے نئی نئی کہانیاں ایجاد کرتے رہتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ آج پھر انہوں نے غوث پاک کی ایک کرامت بیان کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی کرامت۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے۔ وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے۔ میرے مرشد، میرے غوث پاک شہنشاہ ولایت تھے، سراپا کرامت تھے، آپ کو اس پر بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا، بےتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں، ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہتا تو کن سے اسی وقت سب کچھ ہو جاتا، لیکن بہرحال اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے۔ تو یہ فرما کر ارشاد ہوا، اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدولہ دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو زندہ کرتا ہے اور پھر وہی ہے جو تم کو موت دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہی تم کو اکٹھا کرے گا، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے مردے کو کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور صرف اتنی مدت کے لیے، اور اتنا ہی صرف کہتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بس، اور قبر میں چلا جاتا۔ مگر بزرگوں کی بنائی ہوئی یہ کرامات بیان کرنا کہ انہوں نے پوری برات ہی زندہ کر دی اور وہ بھی 12 سال سے فوت ہوئے، تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ مگر مولانا صاحب ایسی کہانی جڑتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے
کہ کیا یہ ہمارا دین ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کر کے گئی؟ کیا یہ وہ دین ہے جو ہم غیر مسلموں کو پیش کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے مولویوں کی کہانیوں اور قصوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قرآن و سنت پر زندہ و قائم رکھے، آمین۔